بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا رئیس، یہ میری 10ویں یا 11ویں ہونے والی بھابھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ بھی زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے۔ بھابھی میرے نصیب میں ہی نہیں۔ پیارے، اس سے پہلے والی سب یاد ہیں مجھے؟ کیسے کیسے نام رکھے تھے تو نے ان کے؟ ایک خوبانی تھی اور اس سے پہلے فرنی، ایک بریانی تھی، بڑی چٹپٹی لگتی تھی تجھے، وہ بھی 200 پاؤنڈ سے کم وزن کی نہیں تھی۔ ویسی ہوگی یہ بالو شاہی بھی۔ اس نے کسی خفت کے بغیر کہا، یار تو جانتا ہے اپن کو ایسی ہی اچھی لگتی ہیں، ہر طرف گوشت ہی گوشت ہو، جہاں ہاتھ لگا اندر دھنس جائے، آدمی کو یوں لگے جیسے دنکی ہوئی روئی کے نرم گرم ڈھیر پر پڑا ہو۔ یہ آج کل کی لڑکیاں ہڈیوں پر چمڑی ساتھ ہو تو اندھیرے میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے قبر میں ڈھانچہ ساتھ پڑا ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑے، رئیس یہاں میں نے تجھے کام سے بلایا تھا، میں ملوں گا تیری 2.5 من کی بالو شاہی سے بھی، بعد میں معافی بھی مانگ لوں گا اور اس بار قاضی کو ساتھ لے کر آؤں گا، مگر ابھی وقت کم ہے، تو مجھے ان کے بارے میں بتا، خالد، عثمان اور خادم مرزا۔ اس نے منہ پھاڑا، بتاتا ہوں یار، میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے تھانے دار کو دیکھ کر، اور جب اس نے تیرے بارے میں بتایا تو قسم اللہ کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ پہلے کچھ کھلا پلا۔ ابھی یہ گھر نہیں ہے میرا، سرکاری مہمان خانہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی چائے مل جائے۔ اس پر اسرار کوڑے خانسامہ کی تلاش میں مجھے کچن تک جانا پڑا۔ اب میں زیادہ بے خوف اور پر اعتماد تھا، مجھے باہر موجود پولیس گارڈ کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی، جو ابھی تک خصوصی تفتیش کے لیے لائے جانے والے ایک خطرناک مجرم کی حفاظت کے لیے پوری طرح مستعد تھے۔ جہاں DIG صاحب بقلم خود تفتیش کی نگرانی کے لیے تشریف لائیں، وہاں غفلت اور کوتاہی کا مطلب ہے برطرفی۔ بوڑھے خانسامہ نے نیند سے جگائے جانے کا بالکل برا نہیں مانا، وہ خاموشی سے اٹھا اور چولہا جلانے لگا۔ میں نے اس سے معذرت کی، یہ کہا کہ مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، یہ بتایا کہ میں چائے میں دودھ پتی نہیں پیتا، مگر میرے ساتھ ایک مہمان ہے جو دودھ میں چائے پیتا ہے۔ اس نے جواب میں نہ سر ہلایا نہ منہ۔ میں نے کہا، بابا کیا بات ہے، تم بہرے تو نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ اس نے مجھے بڑی سہمی اور فریادی نظروں سے دیکھا اور پھر منہ کھول دیا۔ خون میری رگوں میں سرد پڑنے لگا۔ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی، معلوم نہیں کس جرم پر اس کی زبان کاٹ دی گئی تھی۔ شاید یہ سزا اسے پولیس نے دی تھی یا کسی جلاد صفت جیلر نے اس کی گستاخی زبان کو ہمیشہ کے لیے قوت گویائی سے محروم کر دیا تھا۔ شاید یہ دشمن کی انتقامی کارروائی تھی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی اور مجھے فرصت بھی کہاں تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھوں۔ اگر پوچھتا تب بھی کیا ہوتا، وہ مجھے کیا بتاتا اور کیسے بتاتا؟ رئیس نے کہا، ابے کیا ہوا ہے، تجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تو رونے کی کون سی بات ہے، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں یار۔ میں نے اسے خانسامہ کے بارے میں بتایا، وہ مجھے کوئی سزا یافتہ مجرم ہی لگتا ہے، آدمی نہیں، چلتی پھرتی لاش ہے۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی علامت ہی نہیں، کوئی جذبہ نہیں، نہ دکھ کا نہ سکھ کا، نہ غم کا نہ خوشی کا، نہ امید کا نہ مایوسی کا۔ رئیس نے بڑی ہوشیاری سے موضوع بدل دیا، ان دونوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مغز ماری ہوئی سالے شرافت کی زبان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اپنا تو ایک سٹائل ہے، پیارے جو گڑ سے مرے اسے زہر مت دو۔ میں نے بڑے آرام سے بٹھا کے چائے پانی کو پوچھا، یہ کہا کہ آپ مہمان ہو، جو حکم کرو حاضر کر دیں گے۔ پھجے کے پائے گوال منڈی کی کھوئے والی لسی، خان بابا کا چکن ٹکا، ان کا تو درجہ حرارت ہی کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے اپنی پادری زبان میں کہا کہ کوئی پاٹے خان کا سالہ اپنے ساتھ توپ لے کر آئے یا ٹینک، تمہیں اس وقت تک نہیں چھڑا سکتا جب تک ہمارے یار سے اجازت کی پرچی لے کر نہ آئے۔ ہم خود اس وقت چھوڑیں گے جب ہمارے سارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب مل جائے گا۔ جہاں تم اس وقت ہو یہ جگہ سمجھ لو کہ دوسری دنیا میں ہے، اپنی دنیا میں تم بڑی چیز ہو، بڑی طاقت ہوگی تمہارے پاس دولت کی اور بدماشی کی، مگر یہاں تمہاری زبان نہ کھلی تو پھر ہمارا ہاتھ کھل جائے گا۔
وہ پھر بھی نہیں سمجھے، وہی اکڑ دکھاتے رہے اور دھمکیاں دیتے رہے۔ میں نے انہیں جیرے بلیڈ کے سپرد کیا کہ ذرا ان کو اسٹوڈیو کی سیر کراؤ اور بتاؤ فلمیں کیسے بنتی ہیں۔ واپس آئے تو سالوں کا دماغ کچھ ٹھکانے پر آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا خیال ہے، گھر والوں کو بھی بلا لیں شوٹنگ کے لیے؟ شوٹنگ کا مطلب تو سمجھ ہی گیا ہوگا، میں نے کہا۔ سمجھ میں کیسے نہ آتا پیارے، اپنا سٹائل ہی کچھ اور ہے۔ جب کیمرے دیکھے اور لائٹس دیکھیں، وہ 2 فلموں کے ٹوٹے دیکھے، میں نے بتایا کہ یہ بھی بڑی چیز تھے۔ شاید تم جانتے ہوگے، ہم نے فلم ریلیز کر دی، ہر جگہ ویڈیو شاپس پر 10 روپے میں دیکھی لوگوں نے۔ بعد میں ایک نے خودکشی کر لی تھی، دوسرا ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ میں نے نام بتائے ان کے تو خالد عثمان کو دل کا دورہ پڑ گیا، اسے پانی میں گلوکوز دیا اور اس نے جیب سے نکال کے کوئی دوا کھائی۔ خادم مرزا کی پتلون بھی ڈھیلی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ہمارا پیشاب خطا ہو گیا اس کا۔ ابے گیلی نہیں ڈھیلی، رئیس بولا۔ اس کے بعد ہم نے ٹیپ ریکارڈر سامنے رکھا اور کہا کہ جو سوال پوچھا جائے اس کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے اور وہ ہے صحیح جواب۔ بعد میں بیان بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی، شکایت مت کرنا ہم سے کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا اور میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہم ایسے چھوڑنے والے نہیں ہیں، جھوٹ سچ کی تصدیق ہو جائے گی، اس لیے اپنی بیوی بچوں کا خیال کرو۔ تم خود تو مرنے والے ہو مگر ان کی عزت آبرو مٹی میں ملا کے قبر میں جاؤ گے تو وہ ساری عمر تمہاری ہر برسی پر تمہیں گالیاں دیں گے اور کوسیں گے۔ وہ بری طرح پھنس گئے تھے مگر سالے پھر بھی چکر دینے کا سوچ رہے تھے۔ میں نے وہ سب سوال کیے جو ضروری تھے، شروع سے آخر تک سب پوچھا۔ کیا بزنس ہے، کب سے چل رہا ہے، کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس میں کتنے لوگ شامل ہیں، ان کے نام پتے اور فون نمبر کیا ہیں، مال کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے اور لین دین کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے پیارے، اپن خود کم حرامی نہیں ہے، ہم سے کیا حرامی پن کرے گا کوئی۔ قسم اللہ کی ساری بدماشی بھول گئے، وہ جو پوچھا بتاتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد ہم نے کہا کہ چلو اسٹوڈیو میں۔ وہ گھبرا گئے، خالد عثمان تو لگتا تھا کہ مر جائے گا۔ میں نے کہا کہ یار اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ کیسٹ سنو اور پھر غور کرو کہ اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا۔ 1 گھنٹے بعد انہیں الگ الگ بٹھا کے کاغذ قلم دے دیا کہ اپنا اور شاہ جی کا سارا حساب لکھ دے، تم کو کتنا لینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ وہ کاروباری معاملات پر بات کرنے کے لیے تیرے ساتھ ہوٹل میں جا رہے تھے۔ بریف کیس میں سب کچھ تھا، کمپیوٹر تھے، کیا کہتے ہیں انہیں، ٹپ ٹاپ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کمپیوٹر۔ میں نے توصیح کی، ہاں وہی سب کچھ تو کمپیوٹر صاحب کے دماغ میں بھرا ہوا تھا مگر اس کے علاوہ بھی کچھ کاغذات تھے، ڈائریاں تھیں اور نوٹ بکیں تھیں، وہ سب ہم نے قبضے میں کر لی تھیں لیکن انہوں نے بڑا حرامی پن کیا یار۔ میں نے ان کو بٹھایا تھا ٹیپ سننے کے لیے، انہوں نے ٹیپ صاف کر دیا، ریکارڈ کا بٹن دبا کے ٹیپ چلا دیا، ظاہر ہے ساری باتیں ختم ہو گئیں۔ جب انہیں الگ الگ بٹھا کے کاغذ دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں موقع مل گیا تھا آپس میں مشورہ کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو کرو، تم اور تمہاری شاہ جی، بعد میں ہم سب سے نمٹ لیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بدماشی کیا ہوتی ہے۔ تمہارے قبضے میں صرف 2 آدمی ہیں لیکن ہمارے 200 ہاتھ ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تم ان کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ بس یار، اس کے بعد اپنا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے جیرے سے کہا پہلے تو ان کی کچھ شوٹنگ کرو، میں بندوبست کرتا ہوں ان کے گھر والوں کو بلانے کا۔ اچھا ہے، ساری فیملی کی فلم بن جائے گی۔ 1 گھنٹے بعد ان کی حالت خراب تھی مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ وہ خطرناک لوگ ہیں، ان کے پیچھے پوری مافیا ہے اسمگلروں کی، یعنی وہ تیری دھمکی سے ڈرے نہیں، تو ڈر گیا ان سے۔ ابے لعنت، ڈرنے والے پر قسم اللہ کی ایسے گیدڑ ببکی دینے والے بہت دیکھے ہیں ہم نے۔ میں نے تو صرف یہ چاہا تھا کہ وہ تیری جان بخشی کر دیں، جو دھندا کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ ویسے ساری معلومات میرے قبضے میں تھیں، میں وہ بریف کیس اور کمپیوٹر FIA کے حوالے کر دیتا تو ان کی بینڈ بج جاتا۔ میں نے کہا خوش فہمی ہے تیری، الٹا FIA والے تجھے پکڑ لیتے اور ان سے معذرت کرتے،
یہ جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نا، ان سب کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ جب ایک عام آدمی جانتا ہے تو کیا اوپر والے نہیں جانتے؟ مگر یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک کہا تو نے، قانون نہ ہے اور نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ خیر، میں نے صبح ان کے گھر والوں کو بلا ہی لیا۔ کیسے بلا لیا؟ اغوا کیا؟ میں نے کہا۔ ابے نہیں یار، خالد عثمان کے گھر فون کیا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ یونائیٹڈ کرسچین ہسپتال میں ہیں۔ اس کی بیوی اور بہو گھبرا کے تصدیق کیے بغیر توڑی ہسپتال کے گیٹ سے انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ جب خالد عثمان نے انہیں اسٹوڈیو میں دیکھا تو اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے وہ اپنی بیوی اور بہو کو دیکھ سکتا تھا، مگر وہ اسے دیکھنے یا اس کی آواز سننے سے قاصر تھیں۔ اسٹوڈیو میں جیرے بلیڈ نے شوٹنگ کی تیاری شروع کی۔ جس قسم کی گفتگو کر رہا تھا وہ خالد عثمان کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پہلے تو کہا کہ لو جی، تمہیں فلم میں چانس دے رہے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے اپنا رول سمجھ لو، نمونے کے لیے 1-2 فلمیں دیکھ لو، تمہارے ساتھ مرکزی کردار ہوگا اس بندے کا۔ وہ 6.25 فٹ قد کا اور 200 پاؤنڈ وزن کا پہلوان ہے، پورا کالا حبشی ہے۔ پھر اس نے بہو سے کہا کہ میں نے کہا چھوڑ اس تفصیل کو، مجھے اندازہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہوگا۔ خادم مرزا زیادہ سخت جان ہے۔ وہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی فیملی نے سوال جواب شروع کر دیے تھے اور گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ انہیں شک ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب یہ پولیس کو فون کرے گی۔ یہ پولیس کا تجھے پتہ ہے، جائے واردات پر 1 گھنٹے میں بھی پہنچ جائیں تو سمجھو بڑی پھرتی دکھائی۔ صرف ایک مشتبہ فون پر وہ کہاں حرکت میں آتے۔ انہوں نے تسلی دے کے ٹال دیا ہوگا کہ بیوی الٹے سیدھے فون ہمارے گھر بھی آتے ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ خادم مرزا صاحب کو کیا ہو سکتا ہے، وہ کہیں مصروف ہوں گے اور آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ گھر نہ آئیں تو بتانا۔ 10 منٹ بعد میں نے تھانے فون کیا اور کہا کہ میں خادم مرزا بول رہا ہوں، میری فیملی نے ابھی فون کیا تھا، عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں، میں ایک بزنس میٹنگ میں پھنس گیا تھا، آ گیا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم نے پولیس بھیج دی اور اس کے گھر پولیس کی وردی میں 4 بندے تھے اور جیپ بھی سرکاری تھی۔ عورتوں نے انہیں اندر بلا لیا۔ 3 بیٹیاں بھی ہیں اس کی، سب کالج میں پڑھتی ہیں، ایک بیٹا ہے ڈاکٹر۔ پولیس سب کو لے آئی۔ خالد عثمان نے تو پہلے سے سب لکھ دیا تھا۔ خادم مرزا فیملی کو دیکھ کے بھی مجبوراً ان کی کچھ شوٹنگ کرنی پڑی، بس 1-2 سین، پھر خادم مرزا مان گیا۔ اس نے کچھ لکھا اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا، پاگلوں کی طرح چیخنے لگا اور گالیاں بکنے لگا۔ ہم نے شوٹنگ روک دی تھی، اسے قابو کیا اور پھر شوٹنگ مکمل کی۔ اسے انجیکشن بھی لگانا پڑا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو اسے فلم دکھائی، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ ہم نے سمجھا دیا کہ بس اب شرافت سے ہماری بات مان لے، شاہ جی کے ساتھ حساب کتاب ختم۔ پھر پنگا لیا تو یہ فلم ریلیز کر دیں گے۔ ہم بے اصول بدماشی نہیں کرتے اور بلیک میلنگ بھی ہمارا کام نہیں، اس لیے فلم محفوظ رہے گی اس وقت تک جب تک شاہ جی محفوظ ہیں۔ کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، تم اپنا کام کرو اسی طرح جیسے پہلے کرتے تھے۔ وہ پولیس کی وردی پہن کر جانے والے اپنے ہی لوگ تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب اچھا نہیں ہوا رئیس۔ ہاں اچھا کیا ہے اس دھندے میں؟ کون اچھا ہے؟ ساری برائی ہی برائی ہے پیارے، اور بدماشی کا توڑ بدماشی ہی ہو سکتی ہے۔ ان کی فیملی یہ سمجھ رہی ہے کہ ساری کارروائی CIA یا FIA نے کی ہوگی۔ انہیں علم تو ہے کہ خالد عثمان اور خادم مرزا کس قسم کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کسی نے مخبری کر دی۔ وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی اور یہ کہتی رہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ وہ فلمیں اب کہاں ہیں؟ میرے پاس، میرے ذاتی لاکر میں۔ اس کو میرے سوا کوئی بھی نہیں کھول سکتا، نہ کسی کو موقع ملا ان کی کاپی بنانے کا۔ وہ بس ایک ضمانت کے طور پر رکھی رہیں گی۔ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا جس سے ہمیں حفاظت کی ضمانت مل جاتی۔ میں نے کہا ان کی فیملی کو نہیں معلوم کہ خالد عثمان اور خادم مرزا بھی وہیں موجود تھے؟
نہیں، وہ ہم سے پوچھتے رہے اور ہماری منت سماجت کرتے رہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے، مگر ہم نے کہا کہ قیمت صرف ایک ہے، تو بارہ شاہ جی سے پنگا مت لینا۔ میں نے کہا وہ دونوں اب کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، کیا پتہ گھر میں منہ چھپائے پڑے ہوں، ان میں اپنی فیملی کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے ہاتھ پیر بندھ گئے ہیں۔ فیملی نے ان سے کہا ہوگا کہ خدا کے لیے شاہ جی سے تعلق ختم کرو۔ کون ہے یہ شاہ جی؟ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ شاید دبے دبے لفظوں میں یہ بھی بتایا ہو کہ انہیں کس طرح اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خالد عثمان اور خادم مرزا سخت عذاب میں ہوں گے کہ اب کیا کریں۔ مزید کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو فیملی کی رسوائی، ایسی رسوائی کے سب کے لیے خودکشی کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ کچھ نہیں کرتے اور شاہ جی کی بات مان لیتے ہیں تو مالی نقصان، کاروبار کا بیڑا غرق۔ پھر ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ بعد میں بلیک میلنگ پر اتریں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ دن خاموشی سے انتظار کریں گے۔ میں نے کہا وہ مجھ سے ضرور ملیں گے، ان کے رویے سے کچھ ضرور ظاہر ہو جائے گا۔ دیکھ پیارے، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ دشمنی کو لمبا کرنے سے کچھ حاصل نہیں